بزرگ ہمارے جو جو جب یہ اپنا لا الہ الا اللہ کا جب ورد کرتے ہیں تو جب الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو اس کو انتہائی سختی سے کہتے ہیں الا اللہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح قرآن کی آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جنوں انس کو بنایا ہی نہیں کسی اور کام کے لیے سوائے اس کے کہ یہ میرے بن کے رہیں. جو چیز اس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اگر اس میں استعمال ہوتی ہے تو وہ چیز بھی ٹھیک چلتی ہے اور لوگ بھی اس سے نفع اٹھاتے ہیں. اور اگر کوئی چیز کسی مقصد اپنی جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے جب اس میں استعمال نہیں ہوتی تو وہ چیز بھی تباہ ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے. تو آپ یہ سوچو نا یہ ٹیوب لائٹ ہے، اس سے اگر ہم کیل کو ٹھوکیں گے تو کیل پر ایک دفعہ ماریں گے اس ٹیوب لائٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ کیل ٹھوکنے کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو روشنی دینے کے لیے ہے. اس کو اس کی جگہ پر لگا دیا، اب یہ دیکھو کیسی بار ہے، کیسی روشنی ہے، ہم کو سب کو اس میں نظر آ رہا ہے. کیوں؟ ٹیوب لائٹ اپنی جگہ پر لگی ہے، اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور اس کی جگہ ہتھوڑی کو لگا دیں اوپر جا کر تو اندھیرا ہو جائے گا. بھائی ہم ہتھوڑی کو لگا رہے تاکہ روشنی ہو جائے. ارے نہیں بھائی، ہتھوڑی تو روشنی کرنے کے لیے نہیں ہے، ہتھوڑی تو کیل ٹھوکنے کے لیے ہے. جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد میں استعمال کرو تو نفع دے گی. انسان کو اللہ نے کیونکہ اپنے لیے بنایا ہے، جب یہ اللہ کا ہوتا نہیں تو پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی. ہاں، کیونکہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انسانوں کی روحیں سامنے تھیں، اپنی تجلی ماری ان پر، روحیں مدہوش ہو گئیں اور پھر پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یقین کرو ہم سب نے، ہماری روحوں نے، ابو جہل کی روح نے، فرعون کی روح نے، نمرود کی روح نے، شداد کی روح نے، ان بڑے بڑے کافروں تک کی روحوں نے جب اللہ کی تجلی ان پر پڑی ہے تو کہا بلا، آپ کے علاوہ اور ہمارا رب ہو کون سکتا ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا وہ کلام میں کبھی کبھار پڑھتا ہوں. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. متائے جہاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. ہاں، اپنی خوشی ناخوشی کسی کو سونپ کر مجبور ہو گئے. بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری پسند کی چیز ہے، بیٹا میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے تو مانگ رہا ہے لیکن میں کیا کروں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں، بیٹا میں نہیں دے سکتا تجھے. ہاں، مجبور ہوں میں، اپنا بھی دل چاہ رہا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا بچہ ہے، رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، مجھے چاہیے مجھے چاہیے، لیکن نہیں بیٹا نہیں بیٹا، تیرے آنسو برداشت کر سکتا ہوں. ہاں، تو کیا تیرے جیسے 100 ہوں آنسو برداشت کر سکتا ہوں لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا، بیٹا میں مجبور ہوں. ہاں، تو متائے جہاں، یہ محبت کی نشانی ہے. متائے جہاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. ہاں، جب ہم کہتے ہیں نا رب ہے اللہ میرا رب ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ من چاہیے نہیں چلے گی، رب چاہیے چلے گی. لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ من چاہیے نہیں چلے گی، رب چاہیے چلے گی. جیسے آپ چاہیں گے ویسے کریں گے. یا اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں. یا اللہ آپ کا سب کچھ، آپ ہی سے سب کچھ اور آپ ہی سب کچھ. ہاں جی، تو اس نہج پر اللہ چاہتے ہیں ہم آ جائیں. اس نہج پر یہ کہنے کو معمولی سی بات ہے. پتہ ہے قرآن کی آیت اتر رہی ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ سامنے کر رہے ہو، او تخفوہ، اور جو دلوں کے اندر گزر رہی ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے دونوں چیزوں کا مواخذہ کرے گا. اللہ تم سے دونوں کا مواخذہ کرے گا. اب دل پر تو اپنا کنٹرول نہیں ہے، دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو صحابہ کرام جو کہ اطاعت کا مجسمہ تھے وہ تو ہر وقت اس حال میں رہتے تھے، ایک حال میں رہتے تھے. ہاں، اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر ایسا تھا، وہ ایک حال میں رہتے تھے، اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی اللہ کا حکم آئے جس پر کہ ہم مر مٹیں. وہ اس حال میں رہتے تھے. ہاں، کوئی تو اللہ کا حکم آئے میری جان استعمال ہو جائے. ہاں، کسی طریقے سے اللہ کے نبی کی صحبت کا یہ اثر تھا ان کے اوپر. اس لیے اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے میرا تم لوگوں میں آنا، میرا تم لوگوں میں آنا اور تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت ہے اور میرا تم لوگوں میں سے چلے جانا بھی رحمت ہے. ہاں، کیونکہ دیکھو نا اگر سورج ہر وقت چمکتا رہے، ہر وقت چمکتا رہے سورج، اور رات ہی نہ ہو تو پھر ایک وقت آئے گا سارے درخت جل جائیں گے. ایسا ہی ہوگا نا. ہاں، صحابہ پر اب وہ حال آنے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے کہ اب وہ اپنے دنیا کی اتنی بے رغبتی آ گئی تھی کہ کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں نکلنے والے تھے. تو یہ بھی مقصود نہیں ہے. ہاں، مقصود تو دنیا میں رہنا ہے نا. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میرا تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت اور تمہیں چھوڑ دینا بھی رحمت ہے. ہاں، تو اب صحابہ کرام گھبرا گئے، یا رسول اللہ اپنے عمل پر تو چلو زور ہے کسی کا، دل پر کیا زور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ اس حکم کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے، تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو؟ تم کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک البصیر، یہ بولو تم لوگ.
ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم آ گیا, سن لیا ہم نے, سمعنا, اور اب اس کی اطاعت کے لیے ہم تیار ہو گئے. غفرانک, یا اللہ معاف کرنا, اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے نا معاف کرنا, اور معافی تیرے سے اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ تیرے پاس آنا ہے ہم نے, تم یہ بولو. صحابہ نے کہا یہاں کی تکلیف بھی تھوڑی اور یہاں کی راحت بھی تھوڑی, بہت تھوڑی. یہاں کی تکلیف بھی تھوڑی, یہاں کی راحت بھی تھوڑی. یہاں تو جب ہمیں بہت سارا خوشی ملتی ہے تو خوشی میں رونا شروع کر دیتا ہے. یہ تو بولیے کیا خوشی ہے, آپ خوشی میں رونا شروع کر دیتا. یہاں کی تو خوشی میں بھی رونا ہے. تو غم بھی تھوڑے, خوشیاں بھی تھوڑی. انٹیلیجنٹ انسان وہ ہے جو اس بات کو ایسرٹین کر لے کہ میں ادھر کیوں بھیجا گیا ہوں, میں نے زندگی کیسے گزارنے کی یہاں پر ان تکالیف کے در. تو اس کے لیے میرے دوستوں اللہ انبیاء کو بھیجتے ہیں. جب میرے بندوں کو بتاؤ کہ جو دل میں یہ خواہشات رکھتے ہیں, جو دل میں ان کے آرزویں اور تمنائیں ہیں, ان کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے, جب لگے سمجھاؤ, ان کو شاید سکھاؤ. تو انبیاء آتے ہیں اور ایک انتہائی خوبصورت زندگی سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, انبیاء کیا کرتے ہیں کہ ورقہ سے کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں, اللہ رب العزت نے دین مجھے پسند رکھ کے نہیں دیا, تم گھبراؤ نہیں. اللہ رب العزت نے ان کو پسند رکھ کے نہیں دیا کہ جب تک کسی بڑے خدا کی شادی نہیں ہوتی تو عزت والی نہیں ہے, یہ بھی گھبراؤ. اس کو عزت میں اللہ نے دین نہیں دیا. اللہ رب العزت نے حکومت پسند رکھ کے دین نہیں دیا. اللہ نے فوجوں کو سامنے رکھ کے دین نہیں دیا. اللہ نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کے دین دیا ہے. تم اللہ سے لینے والے بن جاؤ تو پھر تم اس خوبصورت زندگی کو دیکھو گے. نوجوان نے میرے سے جنید بھائی مجھے بتایا کیسے ایسی زندگی گزارو گے دین بھی ہو جائے اور دنیا بھی ہو جائے. دین بھی ہو جائے, دنیا بھی ہو جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی کہے جی میری دو بیویاں ہیں, اچھا وہ دو ایک ہی گھر میں ساتھ رہ لیں. یہ ہو سکتا ہے جیسے کوئی ہنس پڑے, میری بھی ویسی ہنسی نکل گئی اس سے. یعنی دین بھی ہو جائے دنیا بھی چلے. اس کا مطلب بیسکلی میننگز انڈر لائن میننگز پتہ کیا ہے؟ میننگ یہ ہے کہ میں نے یہ جو میری زندگی ہے نا یہ تو نہیں چھوڑنی اسی طرح, ٹھیک ہے نا, جو میں یہاں کا نہیں کر رہا ہوں, جو یاشیاں پڑھ رہی ہے تو میں کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتا رہے کچھ یہ بھی ہو جائے گا, تھوڑا بہت ہے نہیں میں مسئلہ ادھر بھی ہو جائے, یہ تو نہیں چھوڑ سکتے. یہ اس کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے, یہ ایکچوئل مطلب اس کا اس کا بند ہو گیا. میں آپ سے ریکویسٹ کی موبائل فون کرتا ہوں. جیسے ایک صاحب نے کہہ رہے کہ جنید بھائی آپ میں نماز بھی پڑھتا ہوں تو شراب بھی پیتا ہوں. چلا رحمان بھی راضی, شیطان بھی راضی, دونوں کچھ چل رہے جی. تو مجھے بڑا افسوس ہوا اس آدمی کے موڈ میں بڑا غصہ آیا مجھے کہ میں سمجھ بیٹھا کہ ویسے ایسی بات کر رہا کہ مجھے کیا نہیں دے رہا کہ میں یہ نام شروع کر دوں. تو میں نے کہا یہ تو تمہیں کوئی بات نہیں ہے, جیسے تیری بیوی اس سے کہہ کہ یار مجھے سے بھی محبت کر کے جو ہم سائے ہیں اسے ایک دم سوچے میں نے کہا کیوں بولا جی تو کرنے کی بات ہے. میں نے کہا یہ بات تو کرنے کی نہیں ہے جو میں نے کی, وہ بات کرنے کی تھی جو تم نے میرے سامنے کی, وہ تم نے میرے سامنے نہیں کی. وہ اس بے شرمی میں تم نے اللہ کے سامنے کی ہے. مجھے سنانے سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ دین میرا بھیجا ہوا تھوڑی ہے. تو میں نے وہ کیا بات دن حساب کتاب تھوڑی لینا ہے. میں نے تجھے بڑی پیدا کی ہے, میں تجھے تھوڑی رزق دے رہا ہوں. یہ تو اس کریم ذات کو تم کہہ رہے ہو کہ یا اللہ یہ تو یہ بھی ہے میں یہ بھی کروں گا, اور جب تیرا سب سے بڑا دشمن کہہ رہا ہے وہ بھی کروں گا. تو میرے دوستوں جب معاشرہ اس طرح کا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت امن و امان کا جو حکم بھیجتے ہیں نا اوپر سے نیچے اس کو اٹھا لیتے ہیں, سائڈ پہ کر دیتے ہیں, اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. کیونکہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارے, تو لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. پھر وہی نوجوان جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.